الرحمن الرحیم باب کراہیت ما یستنجی بہ۔ یہ باب، اس کا خلاصہ تھوڑا پچھلے باب کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہودی نے مذاق کے طور پہ سوال کیا تھا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو جواب میں 4 باتیں بتائی تھی، اس میں اس کا کچھ خلاصہ آ چکا تھا۔ یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ علیحدہ سے باب قائم کر رہے ہیں کہ کن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہے، یعنی چھوٹے پیشاب کرنے کی صورت میں اور بڑے پخانے کی صورت میں کن کن چیزوں کو استعمال کرنا مکروہ ہے۔ تو ان میں اس باب میں سر فہرست 2 چیزیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ ایک جو گوبر ہے، لید گوبر جو خشک ہو جائے اس کے ساتھ، اور ایک ہڈی، ایک کیا ہڈی، گوبر، لید اور ہڈی، ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اور کراہیت جو ہے لغیرہ ہے، اس میں جو کراہت ہے وہ لغیرہ ہے، اور وہ غیر یا تو یہ ہے کہ لید اور گوبر خود ناپاک ہے، جو چیز ناپاک ہو وہ پاک کیا کرے گی۔ نمبر 2، ہڈی جو ہے وہ چکنی ہے، اس میں 2 کام ہے، ایک تو وہ صفائی کا کام صحیح نہیں کرتی، نمبر 2 یہ ہے کہ ہڈی سے وہ جسم کے کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے منع فرمایا۔ تو اس میں جو کراہیت ہے وہ لغیرہ ہے، اور یہ بات آپ پیچھے پڑھ چکے ہو کہ جب کراہیت لغیرہ ہوتی ہے تو اس میں فی نفسی ہی جواز ہوتا ہے۔ جب کراہیت یعنی ایک مکروہ ہے، اب وہ مکروہ کیوں ہے؟ وہ غیر کی وجہ سے ہے، تو جو غیر کی وجہ سے کراہیت آتی ہے اس میں فی نفسی ہی جواز ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی نے مجبوری کے تحت، ڈھیلا نہیں ہے، ٹیشو نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، اب وہاں پر ہڈی مل گئی یا لید یا گوبر کا ٹکڑا مل گیا، اس سے استنجا کر لیا تو استنجا ہو جائے گا، کیونکہ ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے، لیکن کراہیت لغیرہ ہے، غیر کی وجہ سے ہے۔ اور غیر میں نے بتا دیا کہ بھئی یا تو لید اور گوبر خود ناپاک ہے، اب وہ پاک کیا کرے گی، اور ہڈی وہ چکنی ہے یعنی وہ صفائی نہیں کرتی، دوسری یہ ہے کہ کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری کراہیت کی وجہ جو ہے وہ یہ فرمائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور خود فرمایا کہ بھئی اس میں فَإِنَّهُ زَادُ أَخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، فَإِنَّهُ زَادُ أَخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، بھئی یہ تمہارے بھائی جو جن ہیں ان کی خوراک ہے، یہ تمہارے بھائی جو جنات ہیں یہ ان کی خوراک ہے۔ اب یہاں پر جو بھائی فرمایا جنات کو کیوں فرمایا؟ تو اس میں بعض نے کہا کہ بھئی ان کو بھائی اس لیے فرمایا کہ امت میں شامل کرنے کے لیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام جنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، بلکہ اس کائنات کی ہر چیز کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، ہر چیز کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو امت میں شامل کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ دوسرا فرمایا، یہاں کیا فرمایا؟ ترحم، یعنی ایک رحم کو ابھارنے کے لیے کہ بھئی مطلب وہ تمہارے بھائی ہیں، ایک ترحم کی وجہ سے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سوکن کو بہن کہا گیا ہے، سوکن کو بہن کہا گیا ہے، مشکات کی حدیث ہے کہ بھئی کوئی بھی سوکن اپنی بہن کے طلاق کے مطالبہ نہ کرے، سوکن جو ہے کوئی بھی وہ اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ، شوہر سے یہ نہ کہ اس کو طلاق دے دے، مجھے رکھ لے، 2 بیویاں نکاح میں ہیں، اب ایک بیوی اس کو کہہ رہی اس کو طلاق دے دے، تو اس کو بہن کہا گیا کہ ترحم کی وجہ سے، رحمت کی ابھارنے کی وجہ سے، کہ رحم آپس میں پیدا ہو جائے، یہ تمہاری بہن ہے، کوئی بہن اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے یا تو یہ ہے۔ دوسرا اب یہ ہے کہ بھئی اس میں جنات کا زیادہ راہ ہے، یہ جنات کی خوراک کیسے ہے، یہ جنات کی خوراک کیسے ہے؟ تو اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ جو چیز ہڈی ہوتی ہے، جب جنات کا ان پہ گزر ہوتا ہے
جب جنات کا اس پہ گزر ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں، جنات اس کو کھا لیتے ہیں، چاہے مسلمان جنات ہوں چاہے کافر جنات ہوں، اس کو وہ کھا لیتے ہیں۔ اور جو لید اور گوبر ہوتا ہے اس میں اللہ جل شانہ دانہ پیدا فرما دیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ دانہ پیدا فرما دیتے ہیں، دانہ ان کی جو سواریاں ہیں، جو چوپائے ہیں ان کے، وہ کھاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو ماکول اللحم جانور ہیں، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، تو اس حلال ہڈی پہ جو گوشت چڑھتا ہے وہ مسلمان جنات کھاتے ہیں، اور جو غیر معقول اللحم ہے جیسے گدھا ہے، خنزیر ہے، کتا ہے، کوئی بھی جن جانوروں کا گوشت مسلمانوں میں حرام ہے، خنزیر ہے، ان کی ہڈیوں پر کافر جنات کے لیے گوشت چڑھتا ہے اور وہ اس کو کھاتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ہڈی کے اوپر جو گوشت چڑھتا ہے وہ مسلمان کھاتے ہیں، اور لید اور گوبر کے اندر جو دانہ پیدا ہوتا ہے وہ ان کی سواریاں بھی کھاتی ہیں، اور کافر جنات بھی اس کو کھاتے ہیں، کافر جنات بھی اس کو کھاتے ہیں۔ اور ایک قول اور بھی ہے کہ جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھی جائے تو اس کی جو ہڈی ہوتی ہے اس پہ مسلمانوں کے لیے اس پہ گوشت چڑھتا ہے، اور جس پہ بسم اللہ نہ پڑھی پائے اس پہ گوشت نہیں آتا۔ اور ایک قول یہ بھی اس وجہ سے فرمایا کہ اب جب اس پہ استنجا کیا جاتا ہے، پخانے کو صاف کیا جاتا ہے، تو اس پہ گوشت نہیں چڑھتا۔ تو جنات کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو سلام کیا، اور سلام کے بعد انہوں نے یہ شکایت کی کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دیں کہ وہ ہڈی کے اوپر جو ہے وہ استنجا نہ کریں، کہ جب اس پہ استنجا کرتے ہیں پھر اس پہ جب ہمارا گزر ہوتا ہے اس پہ گوشت نہیں آتا۔ یہ ساری وجوہات فرمائی، اس لیے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بھئی یہ تمہارے بھائی ہیں اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور ان کے لیے اللہ ان پہ گوشت اپنی قدرتوں سے چڑھاتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو استنجا کے اندر استعمال نہ کیا جائے تاکہ ان کو بھی خوراک مل جائے، تاکہ ان کو بھی خوراک مل جائے۔ اس لیے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو بھئی یہ بھی ہے کہ بھئی ہماری وجہ سے جنات کو بھی تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی کافر کو بھی، دیکھو کافر جب حربی بن کے آتا ہے تو مباح الدم ہو جاتا ہے، جب کافر حربی نہیں ہوتا، وہ مستامن ہو یا امان لے کر آئے یا اپنے ملک میں آرام سے رہ رہا ہے، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تب تک وہ مباح الدم نہیں ہے، اس کو نقصان پہنچانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔